الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء کرام اور بہت سے درویش گرجا گھروں میں عبادت کرنے والے شخص اور بہت سے عبادت گزار یہ لوگوں کے مال کو ناحق کھا لیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ سونے اور چاندی کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سونے اور چاندی کو انسان کے پیشانی پر، اس کے پہلو پر، اس کے پیٹھ پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا مال جسے تم جمع کرتے تھے، اب اس مال کو جو جمع کر رہے تھے اس کی وجہ سے تم عذاب کو چکھو۔ یہ ہوا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پہلے تو مومنوں کو مخاطب کیا ہے، اور مخاطب کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آگے جن لوگوں کی غلط حرکتیں میں بتانے جا رہا ہوں وہ غلط حرکتیں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ جن لوگوں کا تذکرہ میں کر رہا ہوں یہ لوگ غلط روش پر تھے، یہ غلط روش مومنوں کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ پہلی غلط روش کیا بتائی اللہ رب العالمین نے کہ بہت سے علماء کرام یہ لوگوں کے مال کو ناحق کھا لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو احبار کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد یہودی علماء کرام ہے۔ بہت سے یہودی علماء کرام لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ان کے مال کو ناحق کھا لیتے ہیں۔ لوگوں کے مال کو ناحق کھانے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے سود کھاتے رہے، یہ بھی ناحق کھانا ہوا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو غلط مسائل بتا کر کے اس سے پیسے لیے جائیں، بتانے والے کو بھی معلوم ہے کہ میں غلط مسائل بتا رہا ہوں، لینے والے فتوے والے شخص کو بھی معلوم ہے کہ جو میں فتویٰ لے رہا ہوں وہ غلط ہے، دونوں کو معلوم ہے۔ اور یہودی علماء کرام ان کے اندر یہ برائی آ چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ہوشیار کیا ہے کہ یہ برائی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ آگے چل کر کے رہبان کا لفظ آیا ہے، دوسرا شخص رہبان بولتے ہیں جو گرجا گھروں میں عبادت کرتے ہیں، نصارہ کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ تو یہ لوگ بہت اچھی عبادت کرتے تھے، عبادت کا اچھا ان کا تھا، لیکن اس عبادت سے خرابی بہت تھی ان کی۔ یہ بھی وہی کام کرتے تھے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے تھے، لوگوں کے مال کو ناحق کھاتے تھے۔ جو یہودی علماء کرام کے اندر برائی تھی وہی برائی نصارہ کے پادریوں کے اندر بھی موجود تھی، دونوں کے اندر وہی برائی تھی، سیم۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے، اچھا لوگوں کے مال ناحق کھانے کا تو آ گیا، اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنے کا کیسا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ یہودی علماء کرام میں سے بہت سے لوگوں کو اور نصارہ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا، یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ نبی جو آئے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ یہودیوں میں سے تو بہت سے کم لوگ ایمان لے کر کے آئے اور نصارہ میں سے بہت سے لوگ ایمان لے کر کے آئے، لیکن نصارہ میں سے بھی بہت سے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر کے آئے۔
اور یہود و نصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جان چکے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، یہ ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اپنے بیٹے کو کوئی شخص پہچاننے میں اس کو کوئی مشکل نہیں آتی ہے، ایسے یہود و نصارہ جو ہے پہچان چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک جماعت جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو چھپاتی ہے۔ یہود و نصارہ جانتے تھے، جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آخر نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی جانتے بوجھتے ہوئے روتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خطاب کیا کہ یہ برائی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، یہودیوں والی برائی نہیں آنی چاہیے، نصرانی والی برائی نہیں آنی چاہیے، اور مالداروں کا وہ طبقہ یہ بھی برائی نہیں آنی چاہیے۔ مومنوں کو اللہ رب العالمین نے ہوشیار کیا ہے، متنبہ کیا ہے، چوکنا کیا ہے کہ تمہارے اندر یہ برائی بھی نہیں آنی چاہیے کہ تمہارے پاس کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے، روپیہ بہت زیادہ ہے، ان کا مال زکوٰۃ تک پہنچ رہا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اب سونے چاندی کو، روپے پیسے کو سیت کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو آگے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ خوش فہمی میں مبتلا مت رہیں کہ ہم اپنے مال کو جمع کر کے بہت ہوشیاری کر رہے ہیں۔ یہ تم ہوشیاری سمجھ رہے ہو جس کو، یہ ہوشیاری نہیں ہے بلکہ اپنے عذاب کا سامان تیار کر رہے ہو۔ ہوشیاری تو یہ ہوگی کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، جس کی وجہ سے تم جو ہے جہنم کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے، لیکن اگر تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ کیسا عذاب دیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے سونے اور چاندی کو ہم جہنم کی آگ میں تپائیں گے، تمہارے روپے پیسے کو ہم جہنم کی آگ میں تپائیں گے۔ جب وہ روپیہ پیسہ جب اس کا دہکتا ہوا انگارہ بن جائے گا تو اس انگارے کے ذریعے سے ہم تمہاری پیشانی پر داغیں گے، چٹکا لگائیں گے، پھر اس کے بعد میں اسی روپے پیسے سے ہم تمہارے پہلو پر چٹکا لگائیں گے، اس سے ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے، پھر اسی روپے پیسے سے ہم تمہارے پیٹھ پر جو ہے عذاب مسلط کریں گے، یعنی وہی روپیہ پیسہ جس کو جمع کر رہے تھے وہی اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تین چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آئی۔ پہلے مومنوں کو علماء یہود کی طرح نہیں بننا ہے کسی بھی مسلمان کو، اور آج کے اس میں کیسے فٹ کریں گے کہ اگر کوئی عالم جو امت مسلمہ کا عالم ہے، امت محمدیہ کا عالم ہے، اگر وہ شخص جانتے بوجھتے ہوئے غلط فتویٰ دے رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کے مال کو ہلٹ کر رہا ہے، تو یہ نقش قدم پر چل رہا یہودی علماء کرام کے۔ جیسے یہودی علماء کرام کا دردناک عذاب ہوا ہے، ایسے ہی اس امت کے ان علماء کرام کا دردناک عذاب ہوگا جو جانتے بوجھتے ہوئے شریعت اسلامیہ کا غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ دونوں کا عذاب سیم ہوگا۔ اسی طریقے سے آج کے جو عبادت گزار لوگ ہیں، اگر عبادت گزار لوگ امت محمدیہ کے یہ بھی غلط روش پر چلنے لگے، یہ لوگ بھی غلط کام کرنے لگے، ظاہری ان کا بہت اچھا ہو لیکن باطن بہت خراب ہو، یہ عجیب عجیب مسئلے بیان کرنے لگے، تو یہ نصارہ کے جو درویش لوگ تھے ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں گے۔ تو جیسے ان لوگوں کو عذاب ہوا تھا، اللہ رب العالمین ایسے ہی امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جو بظاہر نیک صالح ہیں، نیک کام کرتے ہیں لیکن غلط سلط یہ فتویٰ دیتے، یہ بھی عالم بننے کی کوشش کرنے لگتے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین دردناک عذاب دے گا۔ جیسے یہود و نصارہ کے مالدار لوگوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، امت محمدیہ کے افراد بھی اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو ان کو بھی دردناک عذاب ہوگا۔ تو تین بری خصلتوں سے بچنا ہے۔ کیسے؟ تین بری خصلتیں جو ہے بچنا ہے، کس طرح سے؟ علماء یہود کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے،
درویشوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے اور مال زکوٰۃ تک پہنچ رہا ہے تو ایسا نہ کرے کہ نہ نکالے، بلکہ اپنے مالوں کی جو ہے زکوٰۃ جو ہے ہم لوگ نکالتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے جو ہے 8 مصارف خود بیان کر دیے ہیں کلام پاک میں، وہ 8 مصارف ہم لوگوں کے دماغ میں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے 8 طریقے بتائے ہیں کہ زکوٰۃ 8 جگہ پر جائے گا، 8 جگہ کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو محصور کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو زکوٰۃ کے اوپر کام کرتے ہیں، اور تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، مقروض کو زکوٰۃ دی جائے گی، غلام کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ دی جائے گی، مسافرین کو زکوٰۃ دی جائے گی، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں انہیں زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہے، اللہ رب العالمین جاننے والا، حکمت والا ہے۔ 8 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلا نمبر فقراء، غریب لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ دوسرا نمبر مساکین، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تیسرا نمبر جو زکوٰۃ کے اوپر عاملین جو کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا جو حساب رکھتے ہیں، انہیں بھی وہ اپنا ٹائم چونکہ اس پر خرچ کر رہے ہیں تو انہیں بھی زکوٰۃ میں سے روپیہ پیسہ دیا جائے گا، ان کا اجرت زکوٰۃ میں سے دی جائے گی۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ چوتھی چیز ہے۔ چوتھی چیز ان کو جو تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب کا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی شخص اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اسلام کا سخت دشمن ہے اور یہ لگ رہا ہے مسلمانوں کو، اس کو زکوٰۃ کا کچھ پیسہ دے دیا جائے تو اس کا غصے کا پیراگراف کم ہو سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، کفر چھوڑ کر کے آیا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی کیونکہ ابھی اس کو پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ 4 ہو گیا۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، 5واں اس شخص کو زکوٰۃ دی جائے گی غلام آزاد کرنے میں۔ غلام کا تو تصور ختم ہو گیا، تو آج علماء نے ان لوگوں کو رکھا جو مسلمان جیل خانے میں ہیں، تو جیل خانے سے چھڑانے پر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی قصور کے انہیں جیل خانے میں رکھا گیا ہے، تو جیل خانے سے نکالنے کے لیے اس زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جائے گا۔ وفی الرقاب 5واں ہو گیا۔ والغارمین 6ٹھا جو مقروض ہے، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ کی مال دی جائے گی، یہ 6ٹھا سخت ہو گیا۔ وفی الغارمین والغارمین 6ٹھا وفی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں انہیں زکوٰۃ کی مال دی جائے گی۔ اور 8واں وابن السبیل، مسافر کو، جو مسافر جس کا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا ہے، وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ آج مسافر، آج تو ٹھیک ہے سب جو ہے، آج جو مسافر ہیں آج کے، وہ ATM کارڈ رکھتے ہیں، وہ جب چاہے جب پیسہ نکال لے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ATM کارڈ بھی چلا گیا، سب کچھ اس کا لٹ گیا، اس کے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی، گرچہ وہ مالدار ہے اپنے گھر کا، لیکن اگر وہاں تک اپنے گھر تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس کو شدید پریشانی آ گئی ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے۔ تو یہ 8 مد ہوئے اور اللہ رب العالمین نے اس کی خود تفصیل بیان کر دی ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ 85 گرام سونا رہے گا تو زکوٰۃ نکلے گا کم سے کم، یاد رکھیے مسئلہ، 85 گرام سونا، 85 گرام سونے سے اوپر اگر جا رہا ہے سونا ہمارے گھر میں، تو اس میں سے زکوٰۃ جو ہے نکلے گی 2.5%۔ اسی طریقے سے چاندی، 595 گرام اگر چاندی ہے کم سے کم، اس سے اوپر چاندی جا رہی ہے تو اس میں سے جو ہے نکلے گا 2.5%۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، اچھا ایک مسئلہ اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ چاندی کی زکوٰۃ الگ نکلے گی اور سونے کی زکوٰۃ الگ نکلے گی، دونوں کو ایک ساتھ کبھی ملائیں گے نہیں، دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ چاندی کا الگ ایک حصہ ہے، وہ الگ طریقے سے زکوٰۃ نکلے گی، سونا الگ طریقے سے نکلے گا، دونوں کو کبھی ملا کر کے نکالنا چاہے تو نہیں،
بلکہ چاندی کو الگ سونے کو الگ. سونا 85 گرام کم سے کم، اس سے زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. چاندی 595 گرام، اس سے زیادہ ہوگا تو نکالنا پڑے گا. اس کے بعد میں اگر ہم اپنے روپے پیسے کو زکوٰۃ میں نکالیں گے تو کس کو دیکھ کر کے نکالیں گے؟ آیا ہم سونے کو دیکھ کر کے نکالیں گے کہ ہم اتنا پیسہ ہمارے پاس ہو کہ ہم 85 گرام سونا خرید سکتے ہیں، یا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ ہم اپنے روپے پیسے کی زکوٰۃ چاندی کو دیکھ کر کے نکالیں گے، سونے کو دیکھ کر کے نہیں نکالنا ہے. اگر ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ ہم 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، اب ہم معاشرے میں اس سونے کے دکان پر جا کر کے پوچھیں کہ 595 گرام چاندی کتنے کی ہوتی ہے، وہ تو معلوم ہو سکتا ہے، آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے، تو وہ بتائے کہ اتنے کی. تو اگر وہاں تک ہمارا روپیہ پیسہ پہنچ جا رہا ہے تو اس میں سے ہمیں 2.5% نکالنا ہے. تو یہ روپے پیسے کو ہم نکالیں گے چاندی کو دیکھ کر کے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.